السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہے۔ محترم حضرات، آج کے درس میں ہمیں جانیں گے کہ ایسے شخص پر جہنم حرام ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن يحرم على النار او بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل۔ سلسلہ احادیث صحیحہ، جلد نمبر 1، الاخلاق والبر والصلہ، حدیث نمبر 41، جامع ترمذی، حدیث نمبر 2488۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو آگ پر حرام ہے یا آگ اس پر حرام ہے؟ ہر قریب کرنے والا، نرمی کرنے والا اور آسانی کرنے والا شخص۔ محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بشارت دی ہے جنت کی، یعنی جہنم اس پر حرام ہے، اور جس پر جہنم حرام اس پر جنت واجب۔ کون ہے وہ لوگ؟ جو لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، سہولتیں پیدا کرتے ہیں، ان سے نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ ہیں جن پر جہنم حرام ہے، اور جو لوگوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے سے دور رکھتے ہیں، یعنی ان کے اخلاق بد اخلاق کی وجہ سے، ان کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ ان سے دور رہتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، ایسے لوگ جنت سے دور رکھے جائیں گے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اپنے اخلاق کو ہم صحیح کریں، تاکہ مرنے کے بعد ہمیں قبر کے اندر رونا نہ پڑے اور میدان محشر کے دن ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب اٹھانا تو اللہ ہم تمام مسلمانوں کی زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔